بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے، جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا انت للموت سکرات، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اسی لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس کا کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اسی لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار سخت تکلیف کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی، اوزان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرا غرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا ہوا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتی ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ایک رگ کھینچے جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اسی لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والے انسان کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کر اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی ان آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع، جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، تکلیفیں اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع، جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچنے کے باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چبھے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی،
لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہیں کام کرتی ہیں فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اسی لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہوں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے، اگر وہ اسلام میں ہے مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے جواب دے گا میرا رب اللہ تعالی ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے آس پاس آتی رہتی ہے اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر وہ مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے
لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر آرام نہیں آیا ہے۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں، اور اے جنازہ اٹھانے والے، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، او ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہوں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مغروب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی اور زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جاتی، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جاتی، لیکن اب ناممکن ہے، اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے اور اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کی آواز اس کے کان میں پڑی اور وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی لیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا، چنانچہ اس نے عرض کی کہ حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اسی لیے میں نے سرزنش کی، سامان کی تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔